بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل حمد ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے سورج کی تپش اور چاند کی ٹھنڈک سے ہمیں فیض یاب فرمایا۔ بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی لسان مبارک پہ یہ وصیت جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان الفاظوں کو کہ نماز کی فرضیت کے بارے میں آخر تک ان کو فکر تھی نماز کی۔ یہ رسالت کے سفر میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کی توفیق دے کرنے کی، اور جو مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ مجھے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہے تذکرہ میں کروں گا وہ ہے نضر بن حارث کا کردار۔ نضر بن حارث مشرک تھا، غیر مسلم تھا، اور اس نے ایک دفعہ قریش کے لوگوں سے کہا، یعنی کہ اپنے جو کفار تھے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم تم پہ ایک افتاد آن پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا، دشمن تھا ان کا، تو وہ کہہ رہا تھا تم پہ ایسی افتاد آن پڑی اللہ کی قسم کہ تم اس کا توڑ نہیں کر سکے ابھی تک۔ جب وہ جوان تھے تو تمہارے لیے وہ سب سے پسندیدہ آدمی تھے، وہ سب سے زیادہ سچے اور امانت دار تھے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے صادق امین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی کہتے تھے جب وہ ان پہ نبوت، اللہ نے ان کو نبوت عطا نہیں فرمائی تھی۔ وہ صادق اس وقت بھی تھے، امین اس وقت بھی تھے، لیکن بعد میں پھر جب انہوں نے حق بات کی تو پھر ان کے دشمن ہو گئے۔ وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہی ان کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ واللہ اب ان کی، یعنی کہ انہوں نے کہا اب تو وہ ادھیڑ عمر کے ہونے والے ہیں، ان کی کن پٹیوں پہ جو سفیدی چمک رہی ہے، اب وہ کچھ باتیں ایسی وہ لائے ہیں جو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ واللہ وہ جادوگر نہیں ہے، میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، ان کی جھاڑ پھونک دیکھی ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جادوگر نہیں ہے۔ پھر تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، واللہ وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کاہنوں کی جو ہوتی ہیں ان کے جو باتیں ہوتی ہیں کاہنوں کی، وہ اس طرح کی ان میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں، تو شاعر بھی وہ نہیں ہے، واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، کہ شاعر بھی ہم نے شعر بھی سنے ہیں، ان کے جو اصناف جو حجز ہے رجز وہ ہم نے سنے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں ہوتے۔ پھر تم کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان میں کوئی ایسی نہ ان میں ان کی ان جیسی گھٹن ہے ان کو، نہ کوئی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ اس طرح کی بات ہے۔ تو وہ بس تم پہ واللہ تم پہ افتاد آن پڑی، یعنی کہ تم پہ مصیبت یا پریشانی یا تکلیف جو بھی اس کے معنی کمی بیش معاف فرمائے یا آفت تو آن پڑی آپ پہ۔ تو وہ اصل میں وہ توڑ کرنا چاہتا تھا، اور اپنی اہمیت بڑھانے کی خاطر وہ کہتا تم تو کچھ نہیں کر سکا، میں ہی کچھ کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا۔ تو پھر وہ ہیرا گیا، ہیرا علاقہ تھا، تو ہیرا گیا تو وہاں پہ اس نے قصے سنے، اپنا اسفن یار کے، رستم کے قصے سنے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا میں توڑ کروں کسی طرح، کہ نبی پاسم کی باتیں نہ سنے لوگ اور میری باتیں سنیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تم سب اب تم فیل ہو گئے ہو، تم سب ناکام ہو گئے ہو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب میں نعوذ باللہ مقابلہ کروں گا نبی پسند، یعنی کہ میں جو وہ باتیں کرتے ہیں اس کا میں توڑ کروں گا۔ اب وہ اپنی وہ اہمیت بڑھا رہا ہے۔ تو وہ پھر فارس کے بادشاہوں کے قصے اور اسفند یار وہی رستم کے قصے، تو وہ اس کا یہ کام تھا کہ جب نبی علیہ السلام جب بھی کسی جگہ وہ بیٹھتے اور باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے، اللہ کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو وہ پھر جب وہ چلے جاتے تو وہ فوراً آ جاتا اور وہ اپنے پھر قصے وہ سنانے لگ جاتا، کہ وہی ان کے جو ہے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں ان کے قصے سناتا، کہانیاں سناتا۔ پھر لوگوں سے پوچھتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ ان سے سوال پوچھتا کہ وہ اپنی چکر بازیاں وہ لچھے دار باتیں کرتا، تو وہ تو اللہ کے نبی حق بات کرتے تھے اور یہ غلط بات کرتا تھا۔ تو پھر ایسے اس کا یہ کام تھا کہ نبی پاک کی باتیں لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں، یعنی کہ حق کی طرف مائل نہ ہوں، لوگ دین کی طرف مائل نہ ہوں، لوگوں کو اسلام سے دور رہیں۔ تو وہ ابن عباس کی ایک روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، سگے چچا تھے، ان کے جو بیٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس نے کچھ لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اس نے نضر بن حارث نے۔ اب آپ دیکھیں اس کا کتنا گندا کردار تھا، اس نے لونڈیاں کچھ خرید رکھی تھی، اور پھر وہ دیکھتا کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس پہ ایک لونڈی مسلط کر دیتا، اور وہ لونڈی کا کام کیا تھا، وہ لونڈی اس کو کھلاتی پلاتی رجھاتی، اس کو گانے سناتی، یعنی کہ وہ اپنی طرف مائل کرتی، اور تاکہ وہ بھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا،
کہ لوگ پھر اس کی جو جن کا دین میں یعنی کہ جو سچے مسلمان نہیں ہو رہے تھے وہ تو اس طرف ہو جاتے تھے، جو سچے مسلمان تھے وہ ان کی باتوں میں وہ لونڈیوں کی طرف وہ ادھر نہیں جاتے تھے. تو بہرحال وہ ہے کہ وہ اس کا یہ کام تھا. تو اللہ پاک نے سورہ لقمان میں ایک اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو کھیل تماشے کی بات خریدتے ہیں اور تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکائیں. تو یہ مقصد ہے ان کا یہی کام تھا کہ وہ ہر آپ دیکھیں خیر و شر تو آ رہے شروع سے، لیکن جو خیر والے تھے اس وقت بھی تھے، جو شر والے تھے اس وقت بھی تھے. تو وہ شخص جو تھا وہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ توڑ کیا. وہ بدبخت انسان ناکام ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کامیاب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حمایتی اور پشت بنا تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل میں نیا موضوع ہوگا وہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. باقی یہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں اس کو، کیونکہ یہ شیئر کریں، کیونکہ یہ اسلام کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اچھی باتیں. کوشش کر رہا ہوں کہ میرے منہ سے ایسی بات نکلے جو حق ہو تاکہ آپ بھی سنیں. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اس کا اجر ملے، آپ کو بھی اجر ملے سننے کا. اور آپ اگر کسی اور کو سنائیں گے، یہ بات بتائیں گے تو یہ انشاءاللہ اس کا اجر ہوگا. اللہ پاک ہمیں بعمل کرے. اللہ کو اپنی رحمت کا واسطہ. وما علینا الا البلاغ المبین.